الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ گر تخلیق آدم علیہ السلام سمجھ نہ آئے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء سمجھ نہیں آئیں گے۔ یہ حضرت کا فرمان ہے جو قصص الانبیاء میں بھی چھپا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، علماء حق نے جہاں اور موضوعات دین اسلام کے بڑی شرح کے ساتھ پڑھائے اور سمجھائے ہیں،
وہاں حضرت آدم کے واقعات کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ کچھ واقعات حضرت کے تاریخ سے لیے علماء نے تو وہاں نشاندہی فرما دی کہ یہ واقعہ ہم نے تاریخ سے لیا، اور یہ جو واقعات اکابر نے تاریخ سے لیے حضرت آدم کے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی وہاں پر ہمارے علماء نے وضاحت کر دی۔ انشاءاللہ اپنے موقع پر شاید ہم بھی اس کو ذکر کریں گے علماء کے حوالے سے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں علیہ السلام، الا ابلیس، مگر ابلیس انکاری ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس کے بارے میں ہم نے کئی باتیں پڑھی، کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کا ایک اور واقعہ وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے بارے میں بات عرض کر رہا ہوں، اور ممکن ہے وہاں ہم پہنچیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو ماہ رمضان کے بعد، اس لیے کہ ماہ رمضان اب ایک دم قریب ہے۔ آج اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب ذرا تفصیل تھوڑی سی سنتے چلیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات جو ہم نے گزشتہ جمعوں میں پڑھے، وہ ہونے کے بعد حضرت آدم جنت میں رہنے لگے، لیکن تھے اکیلے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا، خوبصورت وہ وادیاں، لیکن تھے اکیلے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سو گئے۔ جب سوئے ہیں تو حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے اللہ تعالی نے ایک خاتون کو پیدا فرمایا، جنہیں ساری کائنات حضرت حوا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ انسان کی پہلی ماں، پہلی دادی ہے۔ عرب کا مشہور شہر جدہ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جیم کی زیر کے ساتھ دادی کو کہا جاتا ہے، اور جدہ شہر کو جدہ علماء کی تحقیق کے مطابق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری سب سے پہلی دادی یعنی حضرت حوا کا شہر ہے۔ ان کا شہر کا کیا معنی ہے وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی تفصیلات، اللہ کو منظور ہوا تو۔ پہلے ابتدا سنیں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی اس وادی میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب علماء نے یہاں پر چند باتوں پر بڑی عجیب تفصیل لکھی ہے۔
پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضرت حوا، کہ حوا کا معنی کیا ہے؟ جب ہم نے قصص الانبیاء کا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پہلا سبق پڑھا تھا تو وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ آدم کا معنی کیا ہے۔ اب تھوڑا سا حضرت حوا کے بارے میں، وہ بھی قریب قریب وہی تفصیل ہے کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت حوا اس زبان کا لفظ ہے جو اب اس دنیا میں معدوم ہے، نہ بولی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے، اب اس کا وجود ہی پردہ کائنات سے ہٹ گیا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ تو علماء نے فرمایا کہ حوا کے لفظ کا یا نام کا معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ البتہ کچھ اکابر نے اپنی تحقیق کچھ اور بنا پر پیش فرمائی، فرمایا کہ حوا دو معنی علماء نے کی۔ ایک معنی یہ کہ حوا یہ لفظ علماء فرماتے ہیں کہ حیٌ سے بنا ہے، اور اس کا معنی وہ علماء یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہ ہر حیٌ کی ماں ہیں اس لیے حوا کہلائیں کہ آپ اور ہم سے پہلے یا قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر زندگی ہوگی جب تک اللہ چاہیں گے، تو چونکہ ہر زندگی رکھنے والے انسان کی وہ ماں ہیں تو اس لیے وہ حوا کہلائیں۔ اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ ایک اور معنی ان علماء نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت حوا حضرت آدم، چونکہ حضرت آدم زندہ تھے اور ایک حیٌ سے حضرت حوا کا جنم ہوا تھا، اس لیے وہ حوا کہلائیں کہ حضرت آدم کے اندر زندگی تھی۔ اگلی بات، علماء نے فرمایا کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بنی۔ ایک تو وہ بڑا مشہور معنی ہے حضرت حوا کی تخلیق کا جو عام فہم ہے، کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت حوا کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ بڑا مشہور معنی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جب سو رہے تھے تو حضرت آدم کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور ان علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی لے کر اس پسلی کے ذریعے حضرت حوا کا وجود بنایا گیا۔ ہاں، اگلی بحث پھر علماء میں اٹھی ہے کہ آیا پھر حضرت آدم کے پاک وجود سے جو پسلی نکال کر حضرت حوا کو بنایا گیا تو پھر حضرت آدم کے وجود میں وہ جگہ جہاں سے وہ پسلی لے لی گئی تو وہ خالی رہی یا اس کو پھر بھر دیا گیا؟ تو بہرحال میرے خیال میں ان چیزوں کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں جو ہوا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، اتنی باریکیوں میں آپ نہ جائیں۔ طلباء اگر جاتے ہیں تو ان کے لیے علماء نے جہاں یہ ابحاث ہیں وہاں تفصیلات بھی لکھ دی ہیں، آپ بس ایک موٹی سی بات پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ماجرا وہاں پیش آیا، اور ہمارے اکابرین میں سے علماء حق کا یہ مسلک بھی رہا کہ وہاں کیا صورت حضرت آدم کے وجود کے ساتھ پیش آئی بس اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے آپ سے ہم سے قیامت کے دن تو پوچھنا ہی نہیں ہے، آپ سے اور ہم سے جو سوالات کیے جائیں گے قیامت کے میدان میں ہمیں ان کی فکر پہلے ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بالکل بڑی واضح سی بات ہے، مجھے یاد آئی مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ یزید کی نجات ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں میری ہوگی کہ نہیں، تو میں یزید کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور یہ ماجرا آج بھی چل رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سچی بات سمجھوتے کی بتائیں، آپ کو اور ہمیں یزید کی زیادہ فکر کرنی چاہیے یا اپنی کرنی چاہیے؟ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم سے یزید کے بارے میں پوچھنا ہے یا ہمارے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہم کس پانی میں کتنے پانی میں تھے؟ اس لیے یہ جو مسئلہ بس خدا کے سپرد کر دیں۔ اچھا آگے سنیں، حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے
تو علماء فرماتے ہیں حضرت حوا کو پاس بیٹھے دیکھا تو حیران ہو گئے، فرمایا آپ کون؟ تو علماء فرماتے ہیں حضرت حوا نے فرمایا کہ ہم حوا ہیں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا علیہ السلام کہ کیوں ہیں؟ تو حضرت حوا نے فرمایا اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ آپ ہم سے راحت پائیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ تشنگی جو جنت کی ان وادیوں میں پیش آ رہی تھی حضرت حوا کے وجود سے حضرت آدم کی ختم۔ اب فطرت ملی، طبیعت حضرت آدم علیہ السلام کی اس حال میں ظاہر ہوئی کہ یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم ایک رشتہ بنا۔ دوسرے علماء نے فرمایا کہ حضرت حوا کی پیدائش تو ہوئی لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا پیدا ہوئی لیکن ان کا فرمانا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بننا حضرت حوا کا معنی یہ ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا گیا، اس مٹی کا جو حصہ باقی بچ گیا تھا، اس بقایا مٹی سے حضرت حوا کا وجود بنایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ وہ فرماتے ہیں کہ اور ہاں اب رہ گیا مسئلہ کہ دیکھیں حدیث شریف کے حوالے سے جو میں نے بات عرض کی کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضرت حوا یا خاتون کی پیدائش جو ہے وہ پسلی سے ہوئی، اور عام طور پر مرد یہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں ہمارے کہ جی عورت تو ٹیڑھی مخلوق ہے، چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ ان احادیث کا معنی محدثین نے کیا کیا ہے رحمہم اللہ۔ پتہ ہے جب یہ چیز ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، ذرا دل لگتی مجھے بات کہیے گا، آپ کے اور ہمارے ذہن میں اس سے کیا معنی ذہن میں آتا ہے؟ ہم اس کو خوبی سمجھتے ہیں خواتین کے لیے یا عیب سمجھتے ہیں؟ بتائیں، ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ محدثین نے اس کا یہ معنی نہیں لیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ذہن دوسری طرف نکل پڑتے ہیں، عیب کی طرف، جبکہ محدثین نے اس کو خوبی شمار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو مثال دی ہے پسلی سے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی عیب والی بات کی طرف رخ جا رہا ہے، نہیں۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اصل پسلی جو ہوتی ہے نا، یہ پسلیاں، یہ اوپر والی جو پسلیاں ہوتی ہیں نا، یہ بالکل ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، پسلی کا حسن، پسلی کی خوبی ٹیڑھے ہونے میں ہے یا سیدھے ہونے میں ہے؟ سیدھے ہونے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تو آپریشن کروانا پڑے گا۔ پسلی کا حسن جو ہے وہ ٹیڑھے میں ہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی کی پسلی جو ہے نا وہ سیدھی ہو جائے، تو علماء فرماتے ہیں پلستر اور آپریشن کے ذریعے انسان ڈاکٹروں کے التجائیں کرے گا کہ یار اس کو ٹیڑھا کر کے دو، کیونکہ انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ پسلی میں جو خوبی ہے وہ اس کے سیدھے ہونے میں نہیں، ٹیڑھے ہونے میں ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ خواتین کو جو مثال دی گئی ہے حدیث میں پسلی سے، مراد عیب نہیں خوبی ہے، کہ جس طرح پسلی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے، خواتین کی خوبی یہ ہے کہ وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی رہے۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بات نہیں جو آپ نے ہم نے ذہن میں بٹھا لی ہے۔ محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہماری فطرت، ان کی فطرت، ہماری طبیعت، ان کی طبیعت، یہ دونوں آپس میں الگ الگ ہیں۔ ہمیں وہ اپنی جو ہماری سوچ ہے، ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو طبیعت ہے، وہ ایک بات کہیں گی، ہمیں اپنی طبیعت کے بالکل الٹی لگ رہا ہے اور ٹیڑھی نظر آئے گی۔ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے، حالانکہ وہ بالکل عین ان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق ہے، اور اسی میں وہ خوبی ہے۔ ہم اپنی فطرت اور خوبی اور عادت کے مطابق اس کو سمجھنا یا ڈھالنا چاہ رہے ہیں،
تو پھر حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس کی خوبی میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ طلاق کا ہو، خدا نہ کرے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کے اوپر سے جا رہی ہے؟ اس یہ یاد رکھیے گا، جس طرح پسلی چونکہ ہم نے دیکھا ہے عام طور پر، اور یہ بھی نہیں کہ آپ جیسے حضرات، ہم نے بڑے پڑھے لکھے کو یہ کہتے اور سنا ہے کہ جی بس عورتوں کا کیا ہے جی، وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، لا حول ولا قوت، وہ اس کو عیب سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ یہ دماغ اس کی عقل یہاں تک نہیں دوڑ پاتی کہ حضرت حوا کی تاریخ خود یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق پسلی سے ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے۔ ہمارے والے تو بہرحال خیر اب کچھ کہیں بھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی شکایت ہوگی، اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کو جو فرمایا گیا وہ فرماتے ہیں دوسرے علماء کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بقایا حضرت آدم کی مٹی کا جو حصہ تھا اس سے حضرت حوا کا وجود بنا۔ ہاں جو یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت کے تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ حضرت حوا کی تخلیق کی خلقت کی ابتدا پسلی سے ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کا انکار تو کوئی پرویزی یا منکر حدیث ہی کرے گا، کوئی ایمان والا حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں سے تو سوال ہوتا ہے کہ حدیث کی تعریف کیا، تو آپ حضرات کو اور ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے علماء بڑا جامع معنی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث خدا کے قرآن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں۔ حضور کی احادیث طیبہ نہیں ہوں گی تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے، ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں ہے نا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ادا کرو۔ اچھا یہ کہاں ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہیں اور 2 رکعت فرض ہیں؟ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جو ابھی آپ حکم پر تعمیل کرنے آئے ہیں، ابھی کیا پڑھ کے بیٹھے ہیں یا ابھی تھوڑی دیر میں کیا پڑھیں گے آپ؟ اب قرآن میں کہاں ہے کہ پہلے 4 پڑھو پھر 2 پڑھو پھر 4 پڑھو پھر 2 پڑھو؟ ہے قرآن پاک میں ہے؟ کہاں ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کا حکم ہے نا، اور عام طور پر ماہ رمضان میں مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو ادا کروں۔ اچھا یہ کہاں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ 7.25 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو تو اتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے قرآن میں؟ 40 بکریاں ہوں، 5 اونٹ ہوں، یہ کہاں ہے کہیں قرآن پاک؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کہتا ہے حج کرو کعبے کا۔ اچھا یہ کہاں ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے اور کس طرح باندھنا ہے؟ اچھا طواف کے چکر کتنے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت سناؤ جس میں ہو کہ طواف کے چکر 7 ہیں۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، قرآن پاک میں صفا مروہ خدا کی نشانیوں میں سے آپ نے ہم نے اگر خدا لے جائے وہاں جب جائیں گے تو طواف کے بعد کیا کریں گے؟ سعی، صفا مروہ کی سعی کے کتنے پھیرے ہوتے ہیں؟ اب چپ ہو گئے ہو یار، آپ میں سے حاجی بھی ہیں عمرے والے بھی ہیں، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ پتہ نہیں ہے کتنے وہاں کرتے آئے ہو؟ طواف 7 تو صفا مروہ کی صحیح بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے عقیدے اور عمل پر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج باطل آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو پتا ہے سامنے کیا ہے، میں کچھ بھی کہہ دوں گا، وہ بیچارہ خود ہی شک میں پڑ جائے گا، یار اوہو کہیں ایسا ہی نہ ہو یار۔ اس لیے قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے احادیث آنکھیں ہیں۔ کوئی شخص احادیث طیبہ کا انکار کر کے
قرآن پاک پہ ایمان نہیں رکھ سکتے، یہ یاد رکھیے، ورنہ کوئی پنجہ آزمائی کر دیکھے۔ خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احادیث طیبہ کا وہ علماء انکار نہیں کرتے ہیں، معنی سمجھاتے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے پاک وجود سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ یہ موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ دیں، کچھ باتیں میں نے طلباء کے لیے عرض کر دی ہیں۔ اب قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس میں ایک بات تو یہ بحث کی علماء نے حضرت حوا کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے دونوں پیدا ہوئے۔ پہلے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، ملائکہ والا واقعہ پیش آیا، ابلیس والا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد اب قرآن پاک اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ آگے آئے گا وہ واقعہ انشاءاللہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ درخت والا واقعہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، دونوں جنت میں رہو۔ کہاں رہو؟ آپ تو مانو شاید نہیں، انشاءاللہ یہ میں شاید اگلے جمعے تھوڑا سا بیان کروں گا۔ حضرت حوا حضرت آدم کی اہلیہ تھی نا، حضرت آدم ہمارے والد تھے، تو حضرت حوا والدہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، دونوں جنت میں اکٹھے رہو یا علیحدہ علیحدہ رہو؟ تو میاں یہاں اور بیوی وہاں ہو، کیا خیال ہے؟ پھر اس آیت پہ پورا عمل ہو رہا ہے نا؟ نہیں یار، دل لگتی بات کہو، سیدھی صاف بات بتاؤ مجھے۔ وہاں پہ عرصہ ہو گیا ہمیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں، علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت جہاں اور اسباق ہمیں پڑھاتی ہے، ان اسباق میں ایک سبق یہ بھی ماں باپ کے لیے۔ اچھا پتہ ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اور جی ماں باپ کے حقوق بیان کرو۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا مجھے آج تک تجربہ اس کا نہیں ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کے یہ بولا ہو کہ جی ذرا اولاد کے حقوق بیان کرو۔ آپ کو شاید ہوتا ہو، مجھے تو نہیں ہوا آج تک۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بیڑا ہم لوگوں نے غرق کر دیا ہے۔ میں کہا حضرت وہ کیا؟ کہنے لگی اس بات پر عمل کر کر کے نا، اب وہ کیا ہوا ہے کہ اولاد کی طرف سے تو جھول تھا ہی تھا، لیکن اب ماں باپ میں اس طرح جھول آیا ہے کہ جب ہمارے زبان سے اپنے حقوق وہ سنتے ہیں، وہ اولاد پر ہمارے اتنے حق ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کے بھی شاید ہماری طرف کوئی حق ہوں گے، تو الٹی چھری رکھتے ہیں اور اولاد کے اوپر۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں ہمارے والے، اچھا اولاد کے گلے شکوے تو ہم سب کرتے ہیں، ہمارے اپنا کیا حال ہے، آپ نہ مانیں۔ یہ عوام ہیں، کیسے اعتدال میں رہیں گے؟ جھول میں ضرور اتریں گے، یا افراد میں چلے جائیں یا تفریط میں چلے جائیں، یا تو اتنی سختی کہ اس کی سانس یہاں اٹک جائے گی، اور یہاں اتنی نرمی کے بچے بچیاں کہاں ہیں پتا جی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جی کیا ہے جی بات جی ہمیں بھروسہ ہے، کس چیز کا بھروسہ ہے؟ وہ کہ وہ معصومان الخطا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ اعتدال ہونا چاہیے، درمیان میں انسان رہے۔ اس آیت کے اسباق میں علماء نے فرمایا کہ جہاں یہ آیت اور ہمیں سبق دیتی ہے، وہاں ایک سبق یہ بھی یہ آیت دیتی ہے کہ اولاد جب ماں باپ جب اولاد کا رشتہ کرے تو پھر اپنے بیٹے اور بہو کو سنگ رکھے، اپنی کوشش کرے کہ وہ سنگ رہے۔ ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں نا۔ اب تو خیر حالات بدل گئے ہیں، ورنہ ہمارا جو دور تھا ہم نے تو وہ دیکھا ہے، گھروں کی لڑائیاں جھگڑے اسی بنا پر ہوتے تھے۔ بیٹا کہتا تھا میں ساتھ رکھتا ہوں، ماں باپ خبردار وہاں رہے گی۔
اچھا میں اس دن ایک بات اپنے گھر میں کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، جو عام طور پر ہمارے گھر میں ہوتی ہیں نا ہماری بیویاں، وہ بالعموم اپنی ساسوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اپنی ساس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی بالعموم، اگر ان کو اختیار دیا جائے نا. اب ایک تو ہے نا کہ آپ اور میں ہم ڈنڈے کے زور پر اس کو رکھیں، وہ تو کیا کرے گی، ورنہ اگر اس پر اختیار چھوڑ دیا جائے یا اس کے بس میں ہو، وہ اپنی ساس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی عام طور پر، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہزاروں کروڑوں میں، ہمیں تو نہیں نظر آئی آج تک، سب زبردستی کے سودے ہیں. لیکن اگلی بات بڑی جھول والی ہے کہ جب وہ لڑکی خود ساس بنتی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ میری بہو میرے ساتھ رہے. کیوں؟ کل آپ کی تو خواہش تھی اکیلے رہوں، نویکلے رہیں، اب بہو آئی ہے میں میرے ساتھ رہے گی. یہ کیا ہے؟ یہ امین صاحب فرماتے تھے کہ یہ قوم لوط کے پاٹ ہیں، لینے کے اور ہیں دینے کے اور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھول، جبکہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا آدم آپ اور حوا جنت میں اکٹھے رہو. اچھا ایک بات اور بھی سن لیں، اس پر تو میں تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ آئندہ اس پر ڈالوں گا جمعے میں. جہاں اس آیت میں حضرت حوا کے بارے میں تفصیل عرض کی گئی، وہاں پر علماء میں ایک سوال اٹھا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا ذکر کیا ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا تھا. یہ جنت کون سی تھی؟ آیا یہ وہ جنت تھی جو مرنے کے بعد ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے ان کے عقیدے عمل کے صدقے اپنے فضل سے، یا یہ کوئی اور جنت تھی؟ 4 اقوال علماء نے اس میں پیش کیے ہیں. ایک قول علماء کا یہ ہے کہ یہ وہی جنت تھی. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ عرضی جنت تھی، زمین کے اوپر ایک جنت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خاطر بنائی تھی. یہ وہ جنت نہیں ہے جو مرنے کے بعد انسان کو ملے گی. کتنے ہوئے؟ مل کے بولے نا. اچھا تیسرا یہ ہے کہ یہ نہ تو جنت وہ تھی جو مرنے کے بعد ملے گی اور نہ یہ عرضی جنت تھی، بلکہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے ماں سوا جنت تھی. کتنے ہوئے؟ اور چوتھا یہ ہے کہ اس بات کو خدا کے سپرد کرو کہ وہ کون سی جنت تھی. لیکن بہرحال اب یعنی آپ تو شاید نہ مانیں، لیکن جن علماء نے فرمایا نا کہ وہ عرضی جنت تھی، جنت زمین پر کوئی جنت تھی جو حضرت آدم کی خاطر اللہ نے بنائی تھی، عارضی جنت، وہ ہمیشہ والی جنت نہیں جو آخرت میں انسان کو ملے گی. اس قول پر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، یعنی بڑی قداور شخصیات علم کے لحاظ سے. لیکن مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ نے پہلے قول کو اپنایا ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیں گے. حضرت سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ نے کون سے قول کو اپنایا ہے؟ نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو، نہ سکوت والے کو. وہ فرماتے ہیں قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں دلائل جو سامنے آتے ہیں وہ یہی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اسی جنت میں رکھا گیا تھا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرمائیں گے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، قرآن پاک میں یہ آیت یاد ہے آپ کو جو میں نے ابھی پڑھی ہے؟ نہیں یاد؟ آپ میں سے شادی والے کون کون سے حضرات ہیں جن کی شادی ہو گئی ہو؟ میری ہو گئی ہے. آپ بھی وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کی شادیاں ہو گئیں. تو پھر آپ کو یہ آیت کیوں نہیں یاد؟ مولوی صاحب نے خطبہ نکاح کا خطبہ پڑھایا تھا نا، اور پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ہاں جی، اچھا یاد نہیں کرایا تھا. وہ کہہ رہے پڑھا تھا، بس آپ نے کون سا دھیان دیا ہوگا.
دھیان دیتے تو آپ کو یاد آتا اور غور کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو وہ میرے حال میں دلہنیا کے انتظار میں ہوتے نا, ادھر دھیان نہیں ہوتا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب بالقبول کے موقع پر خطبہ حضور نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تلقین فرمائی ہے. اور قرآن پاک کی 3 آیتیں, ایک مقامات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ عدد کے لحاظ سے 4 بنتی ہیں, مقامات کے لحاظ سے 3 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی آیت وہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے, اور وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. سمجھ آئی؟ دوسری ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 102. تیسری ہے سورت احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. یہ 3 آیتیں نکاح کے خطبے کے موقع پر علماء نے فرمایا کہ خطیب کے لیے سنت ہے کہ یہ پڑھے. ان میں سے پہلی آیت وہی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر فرمایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ڈریں آپ اور ہم اس اللہ سے. کس اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہدایت بخشے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اس کا سبق بقایا آئندہ جمعہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.